بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا آپ کے ساتھ سب کی سپورٹ ہے؟ جی، سب کی سپورٹ کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا، بات نہیں بن سکتی. فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے ایک سوال کے جواب میں. فواد چودھری لگ رہا ہے کہ اب آگے ہیں اور صاحب کو ساتھ ملا کر رہائی کی بات کر رہے ہیں. ریلیز عمران خان تحریک کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اب یہ قصہ کیا ہے؟ کیوں سابقہ لیڈرشپ کہہ لیں، پرانی قیادت تحریک انصاف کی، وہ ساری اکٹھی ہو رہی ہے. جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں ریلیز عمران خان تحریک کی. اب اس کو ایک تحریک کی شکل دی جا رہی ہے، انٹرویوز دیے جا رہے ہیں. فواد چودھری پیغام دے رہے ہیں، خود ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے لانا ہے، درجہ حرارت نیچے لانا ہے، چیزیں حل نہیں ہو رہی. اور سب سے ملیں گے، فضل الرحمان سے ملیں گے، وزراء سے ملیں گے، نون لیگ کے لوگوں سے ملیں گے، اور بھی لوگوں سے ملیں گے. اور پھر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جیل میں بھی ملاقات کی جائے گی. اب اس کا کیا بنے گا؟ کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ سہیل آفریدی آئیں گے اور اس طرح سے جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں وہ کابینہ میں آ گئے ہیں، تو یہ بات سب کو نظر آ رہی ہے کہ آگے پھر کوئی لانگ مارچ ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی نے بہت زبردست پتہ کھیلا ہے. جو شدید مخالفین ہیں عمران خان کے، ان کی سوچ کے، تحریک انصاف کے، وہ بھی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ اس لڑکے نے کیا کر دیا، یہ تو گنڈا پور بھی نہیں کر سکے تھے. سہیل آفریدی سب سے رابطہ کر رہے ہیں، نون لیگ کے لوگوں سے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، آفتاب شیرپاؤ سے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خیبر پختونخوا کے شاید گورنر بن جائیں آنے والے دنوں میں اور ان کے ذریعے گورنر راج لگایا جائے. ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں. کوئی جماعت نہیں چھوڑ رہے، کوئی دھڑا نہیں چھوڑ رہے جن سے انہوں نے رابطہ نہ کیا ہو. سب سے رابطہ کر کے گرینڈ جرگہ بلا رہے ہیں اور ہر طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جی بالکل ہم آئیں گے، بالکل ہم آئیں گے. اس میں صرف سیاسی جماعتیں ہی نہیں، اس میں سوشل ورک کرنے والے، اس میں سماجی کارکن، سول سوسائٹی، ان سب کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. اور شاید خیبر پختونخوا کی تاریخ کا ایک بڑا انوکھا یہ جرگہ ہوگا. نہ اس سے باہر رہا جا سکتا ہے اور پھر اس جرگے کے خلاف بھی نہیں جایا جا سکتا. اس طرح کا کام کیا ہے. یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جن لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں سہیل آفریدی، انہی سے رابطہ پھر کیا جا رہا ہے کہ جی آپ سہیل آفریدی کے جرگے میں نہ جائیں، سپورٹ نہ کریں، اس کو اس طرح معاملات نہ کریں، کیونکہ ایک پریشر بلڈ ہو جائے گا کہ کے پی کے کا ہر شخص اس وقت حکومت کی سپورٹ میں کر رہا ہے اور سوچ پر چلنا چاہ رہا ہے، اور جو سوچ ہے سخت موقف کی. اب اس کے مقابلے پر یہ ہے کہ ایک سوچ کے ساتھ فواد چودھری آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جنہوں نے پریس کانفرنسز کر دی تھیں اور سخت بیانات دیتے رہے ہیں. محمود مولوی صاحب ہمارے پروگرامز میں آتے رہے، جب میں پروگرام کرتا تھا ٹی وی پر، تو اس میں آ کر وہ بات کرتے تھے کہ جی بڑا غلط کیا ہے فلاں، ان کی سوچ غلط ہے، اس طرح سے. وہ سب آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ریلیز عمران خان کی بات کریں گے. اب ٹیمپریچر نیچے لانا ہے، کہتے ہیں جی خدشات تو ہیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو. یہ خدشہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ریلیز عمران خان والی تحریک کامیاب ہوگی، عمران خان رہا ہو گئے تو ایک ہفتے میں ہماری حکومت گر جائے گی. وہ کہتے ہیں جی یہ تو اب آئندہ چیزیں وقت پر ہوں گی، تو اتنا خوف ہے کہ جو ہی ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو ہو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات صحیح ہو گئے تحریک انصاف سے تو ہماری کہانی ختم ہو جائے گی، تو وہ تو کام خراب کریں گے. لیکن جب ان سے سوال پوچھا نہیں مسٹر بٹ نے کہ جی آپ کو سب کی سپورٹ ہے، انہوں نے کہا جی سب کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو سب کی سپورٹ میں پھر سب بھی سمجھیں، یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر تو نہیں چل سکتے. تو کیا اب اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ سوچ ہے کہ ٹیمپریچر کو کچھ نیچے لے جانا ہے؟ اس کے بغیر تو یہ لوگ آگے نہیں آ سکتے، خود سے نہیں آئے ہوں گے. یہ تو چیز واضح ہے. تو دیکھیے کہ کیا اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ٹیمپریچر نیچے آتا ہے یا نہیں آتا. کم از کم یہ ضرور ہوا ہے شامت قریشی صاحب ان کا علاج شروع ہو گیا ہے. پھر میاں محمود رشید کی خبر آئی، عمر سرفراز چیمہ کی خبر آئی کہ ان دونوں کو بھی ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا ہے، ان کا بھی علاج چل رہا ہے. اب اگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے والے سے آتی ہے، اعجاز چودھری کے بارے میں آتی ہے، جن کے بارے میں فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ اعجاز چودھری نے بھی کہا ہے ہاں جی ٹیمپریچر نیچے لانے کا کام ہو، پھر جا کر قیدی سے بھی ملاقات کریں، کپتان سے، قیدی نمبر 804 سے جیل میں، اور پھر ان کو بھی کنونس کریں، تو ان کو جا کر بتایا جائے گا تو پھر ہوگا. ابھی تک تو کچھ نہیں ہو سکا. میں نے تو کہا تھا کہ باہر بیٹھ کے لوگ آپ کے نام سے کمائی کر رہے ہیں، آپ جب تک جیل میں ہیں تو باہر سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ باتیں تو ہو چکی ہیں، لیکن یہ لوگ کتنے کامیاب ہوں گے، سنسیریٹی کی تو بات ہم زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ
ان کو بھی پتہ ہے، فواد چودھری کو پتہ ہے کہ عوام میں پذیرائی کس چیز کی ہے، اور پہلے بھی تحریک انصاف چھوڑ کر یہ پچھتائے ہیں، مجبوری میں گئے تھے، ظاہر ہے خود کہہ رہے تھے مکے مار کر، گھونسے مار کر، کیسز بنا کر یہ چھوڑ گئے، اتنی سختی کوئی نہیں برداشت کرتا، جو برداشت کرتے ہیں وہ جیل میں ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے، تو فواد چودھری کے لیے بہت ہی مشکل تھا، تو لہٰذا وہ آئی پی بی میں گئے، پھر وہاں بھی خوش نہیں رہے، فوراً ہی چھوڑ دی، تو کہہ رہے ہیں میں تو 100% تحریک انصاف میں ہوں، ورنہ میں وزیر ہوتا، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو پتہ نہیں شاید حکومت میں ان کو وزیر بنا دیا جاتا، حکومت نہ بھی چاہتی تو بنوانے والے بنوا بھی سکتے تھے، ان کا یہ خیال ہے۔ اب یہ حکومت تو کم از کم ناکام ہو گئی ہے ہر سطح پر، ہر لحاظ سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اتنے ٹیکس لگا کر، بھاری ٹیکس تاریخ کے سب سے زیادہ لگا کر بھی یہ ٹارگٹ پورا نہیں کر پا رہے، معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی، امن و امان کی صورتحال ان سے نہیں سنبھل رہی، ہر سطح پر ناکامی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کوئٹہ صوبائی دارالحکومت بلوچستان کا، جہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں کے حالات یہ ہیں کہ حکومت بلوچستان نے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس عارضی طور پر بند کر دی ہے، یعنی نہ ڈیٹا سروس چل رہی ہے، نہ موبائل ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ فیصلہ احتیاطی اقدام کے طور پر کیا ہے تاکہ کسی ممکنہ ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے، انتظامیہ کہہ رہی ہے۔ موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس کو 24 گھنٹے کے لیے معطل رکھا، اور یہ پابندی رات 12 بجے تک ہے۔ شہر میں حالیہ دنوں میں کچھ حساس واقعات اور اجتماعات کے باعث سیکورٹی اداروں نے خدشہ ظاہر کیا موبائل انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے امن و امان کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے، اسی لیے صوبائی دارالحکومت نے سیکورٹی اداروں کی سفارش پر یہ اقدام اٹھایا۔ حکام نے واضح کیا کہ موبائل فون پر کالز اور SMS سروس بحال رہے گی، صرف ڈیٹا سروس یعنی انٹرنیٹ تک رسائی محدود ہے۔ عوام کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لیے ایک قدم ناگزیر تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بعض عناصر کی جانب سے اشتعال انگیز مواد پھیلانے اور غلط معلومات عام کرنے کے خدشات بھی پائے گئے، اس لیے وقتی طور پر انٹرنیٹ ڈیٹا سروس بند کی گئی تاکہ حالات قابو میں رہیں۔ اس کے ساتھ یہ خبر آئی ہے کہ ہمارے جوان 6 کم از کم شہید ہوئے ہیں، جن میں 2 کمانڈوز تھے، اور سنائپر کے ذریعے بھی ان کو نشانہ بنایا گیا کلات ڈسٹرکٹ بلوچستان میں۔ پھر درجنوں دہشت گرد مارے بھی گئے ہیں جوابی کارروائی میں، یہ سب بھی ہوا ہے۔ ایک نیا پیٹرن خیبر پختونخوا میں نظر آ رہا ہے کہ ایک پولیس اہلکار کو اغوا کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، تو ان دہشت گردوں کے بارے میں جب پتہ چلا تو ان کے جو بھی اس میں ملوث تھا، اس کے بھائی اور والد کو بھی علاقے کے لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ جو سلوک تم پولیس والے کے ساتھ کرو گے وہی ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ یہ بھی ایک پیٹرن آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جی تیسری خبر جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم صاحبہ کی لڑائی کی، یہ بہن بھائی کی لڑائی کہا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی اس بارے میں بات کر رہے ہیں، احمد فراز سینئر کرائم رپورٹر ہیں، انہوں نے اعزاز سید صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا ہے حمزہ شہباز نے مریم نواز کو فون کر کے کہا کہ تیفی بٹ کے معاملے پر قانون کے مطابق عمل کریں۔ تو کہتے ہیں تیفی بٹ کو ایسے نہیں لگا گیا، ماحول بنایا گیا تھا کہ آ جائیں آپ کے ساتھ، قانون کے مطابق چلیں گے۔ تو مریم کو فون کیا حمزہ شہباز نے کہ تیفی بٹ کے معاملے پر قانون کے مطابق عمل کریں۔ مریم نے پوچھا آپ کا اس سے کیا تعلق؟ حمزہ شہباز بولے اپنے والد سے پوچھو، میاں نواز شریف صاحب سے پوچھے، اپنے والد سے پوچھو۔ بات تلخ ہوئی، مریم نواز نے کہا چیخو مت، اور فون بند کر دیا۔ یہ سینئر رپورٹر احمد فراز نے خبر دی ہے۔ اب تیفی بٹ کا بیٹا اس وقت میدان میں آ گیا ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جی دہائیوں کا ساتھ تھا نون لیگ کے ساتھ تیفی بٹ کا، ان کے خاندان کا بڑی سپورٹ کرتے تھے، تو اب یہ خبر بھی ساتھ آ گئی ہے۔ تو یہ بات اب فواد چودھری تک بھی پہنچی، اور وہ کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز مریم نواز کے مقابلے میں گراس روٹ کا سیاستدان ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس احمقانہ اور جاہلانہ پالیسی کا نتیجہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مریم بی بی کو حمزہ شہباز سے گائیڈنس لینی چاہیے تھی، لیکن فواد چودھری کہہ رہے ہیں تو پھر تو حمزہ شہباز کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ ان کے دور میں تو بہت زیادہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں، تو اسی پر چلا جا رہا ہے کہ جی وہ 6 ماہ میں کوئی 1000 آدمی پولیس مقابلوں میں مارا گیا ہے، تو یہ تو اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ تو بہرحال یہ اب بات ہوئی ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے، تو اسی سے اب اندازہ لگا لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے، کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، آپس میں بھی ان کی کوارڈینیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ کس طرح چلانا ہے۔ آج جو فیصلے لیے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔